تم میرا حق پورا کرنے کے لائق نہیں، فراز نے نفرت سے اسے پرے دھکیلتے کہا۔ تو ماروی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ 35 سال کی ہو چکی تھی اور اس کی شادی اس سے 5 سال چھوٹے لڑکے سے کروا دی گئی تھی، جس نے پہلی رات ہی سے ٹھکرا دیا تھا۔ ماروی اس کی توقعات پر پوری نہیں اتر رہی تھی، لیکن اگلے دن جیسے ہی فراز کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھی ماروی کو دیکھ کر بے خود ہو گیا، جس نے کمرے کی چاروں دیواریں سرخ اور سفید گلاب کے تازہ پھولوں سے سجی ہوئی تھیں۔ فضا میں چنبیلی اور عود کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی، جو کسی بھی نوبہتا جوڑے کے لیے ایک سحر انگیز ماحول پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن اس خوبصورت سجاوٹ کے برعکس کمرے کے اندر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور شدید تناؤ کا راج تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ تناؤ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بیڈ کے عین وسط میں ماروی اپنے سرخ زرق برق روسی لباس میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا بھاری کامدار لہنگا، چہرے پر پڑا باریک ریشمی گھونگھٹ اور ہاتھوں میں کھنکتی ہوئی گہرے رنگ کی مہندی سے سجی چوڑیاں اس کی نئی زندگی کی شروعات کا اعلان کر رہی تھیں۔ وہ 35 سال کی ہو چکی تھی، زندگی کے نشیب و فراز دیکھ چکی تھی، لیکن اس وقت اس کا دل ایک الہڑ اور کم عمر دوشیزہ کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی روایتی انداز میں نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک امید ضرور تھی کہ شاید وقت اور خلوص اس رشتے کو سنبھال لیں گے۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور 30 سالہ فراز اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تیکھے اور آنکھوں میں غصے کی سرخ لہریں واضح تھیں۔ اس نے شیروانی کے بٹن بے دردی سے کھولے اور چہرے کو اتار کر غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک دیا۔ اس کی ہر حرکت سے بیزاری اور نفرت جھلک رہی تھی۔ ماروی نے گھونگھٹ کے اندر سے اس کی آہٹ سنی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دھیرے سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے گھونگھٹ کو پیچھے ہٹایا اور نم آلود مگر پرامید آنکھوں سے اپنی 5 سال چھوٹے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرے گی، لیکن فراز کے چہرے کی صفاقی دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ فراز بیڈ کے قریب آیا۔ اس کی نظریں جب ماروی کے پختہ مگر پروقار چہرے پر پڑیں تو اس کے ماتھے پر بل اور گہرے ہو گئے۔ جب ماروی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو فراز نے انتہائی نفرت اور حقارت سے ماروی کو خود سے پرے دھکیل دیا۔ مجھ سے دور رہو ماروی، مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ فراز کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ کمرے میں لگی گلاب کی پتیاں بھی جیسے جھلس کر رہ گئیں۔ ماروی اس اچانک دھکے سے بیٹھ کے ایک کونے پر جا گری۔ اس کی آنکھوں میں صدمے کے گہرے بادل لہرائے۔ فراز، اس کے لبوں سے صرف اتنا ہی نکل سکا، تم میرا حق پورا کرنے کے لائق نہیں ہو ماروی۔ فراز نے کھردرا لہجہ اپناتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ تم 35 سال کی ہو چکی ہو اور میں ابھی صرف 30 سال کا ہوں۔ ایک عورت جب اپنی عمر کی اس دہلیز پر پہنچتی ہے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ تمہاری عمر اور میری عمر میں 5 سال کا واضح فرق ہے، جسے میں کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ماروی نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیڈ کی چادر کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ فراز کے الفاظ اس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہے تھے، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے ریشمی دوپٹے پر گرنے لگے، مگر اس نے اپنی سسکیاں روک لیں۔ فراز نے گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے دوبارہ بولا، تم کیا سمجھی میں نے یہ شادی تمہاری خوبصورتی یا تمہاری شخصیت سے متاثر ہو کر کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے یہ شادی صرف اور صرف اپنی ماں کے شدید اصرار اور ان کے آنسوؤں کے آگے مجبور ہو کر کی ہے۔ امی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں کہ اگر شادی کرنی ہے تو ماروی سے ہی کرنی ہے، ورنہ وہ مجھ سے بات نہیں کریں گی۔ میں اپنی ماں کا دل نہیں دکھا سکتا تھا، اس لیے میں اس مقام تک چلا آیا۔ لیکن یاد رکھنا ماروی، میں نے تمہیں صرف نام کا تحفظ دیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کمرے کی گھڑی کی ٹک ٹک اب فراز کی آواز کے ساتھ مل کر ماروی کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ فراز ماروی کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صفاقی کی انتہا کرتے ہوئے بولا، مجھ سے کسی میاں بیوی والے رشتے کی امید مت رکھنا۔ میں تمہیں وہ حقوق کبھی نہیں دے پاؤں گا جو ایک مرد اپنی جوان بیوی کو دیتا ہے۔ تم میرے لیے صرف ایک ضرورت کے تحت لائی گئی عورت ہو، جس کا وجود اس کمرے میں میرے لیے ناگوار ہے۔ میری زندگی، میری خواہشات اور میری ترجیحات تم سے بہت مختلف ہیں اور میں اپنی زندگی کو ایک عمر رسیدہ عورت کے لیے قربان نہیں کر سکتا۔ ماروی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا تھا، لیکن اس تذلیل کے باوجود اس کے چہرے پر ایک عجیب سا وقار اور ضبط تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا تاکہ کوئی کمزور آہ باہر نہ نکلے۔ اس کا خاندانی پس منظر اور اس کی تربیت اسے یہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس شخص کے سامنے گڑ گڑائے جس نے پہلی ہی رات اس کے مان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس نے اپنے چہرے سے آنسو پونچھے اور اپنی کمر کو سیدھا کرتے ہوئے فراز کو دیکھا۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسی طاقت تھی جس نے ایک لمحے کے لیے فراز کو بھی اندر سے جھنجھوڑ دیا۔
لیکن اپنی مردانہ انا اور غصے کے باعث اس نے اپنے تاثرات کو نرم نہیں ہونے دیا۔ تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ فراز نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ یا میں مزید واضح الفاظ میں سمجھاؤں؟ ماروی نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے اپنے سر پر موجود بھاری دوپٹے کو اتارا، اپنے بالوں میں لگی پینوں کو ایک ایک کر کے نکالا اور انہیں سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں لیکن اس کا چہرہ اب بالکل ساکت تھا۔ اس نے اپنے گلے سے سونے کا بھاری ہار اتارا اور اسے بھی ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا یہ خاموش رد عمل فراز کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ ماروی روئے گی، چیخے گی یا اس سے رحم کی اپیل کرے گی، لیکن ماروی کا یہ ضبط فراز کو چڑھانے لگا۔ فراز نے غصے سے اپنا رخ موڑا، الماری سے کمبل اور تکیہ نکالا اور انہیں لا کر کمرے کے ایک کونے میں بچھے صوفے پر پھینک دیا۔ میں اس بیڈ پر تمہارے ساتھ نہیں سو سکتا۔ آج سے اور ہمیشہ کے لیے تمہاری اور میری راہیں الگ ہیں۔ ہم ایک چھت کے نیچے ضرور رہیں گے لیکن اجنبیوں کی طرح۔ یہ کہہ کر فراز صوفے پر لیٹ گیا اور رخ دوسری طرف کر لیا۔ ماروی چند منٹ بیڈ پر بیٹھی رہی۔ اس نے کمرے کے در و دیوار کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے تک اسے ایک نئی دنیا کا پتہ دے رہے تھے اور اب کسی قید خانے کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے نیچے اتری۔ اس نے اپنے بھاری عروسی لباس کو سمیٹا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس بیڈ پر سوئے جہاں اسے ٹھکرایا گیا تھا۔ اس نے الماری سے ایک سادہ سی چادر نکالی، اسے کمرے کے سرد فرش پر پھیلایا اور وہیں بیٹھ گئی۔ فرش کی سردی اس کے جسم میں سرایت کرنے لگی لیکن اس کے دل میں جو برف فراز کے الفاظ نے جمائی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ سرد تھی۔ ماروی نے فرش پر لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں سے نکلنے والے آنسو اب بھی اس کے کانوں کے پاس جذب ہو رہے تھے، مگر اس نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے جیسے وہ خود کو بکھرنے سے بچا رہی ہو۔ دوسری طرف صوفے پر لیٹا فراز غصے میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، لیکن اس کے ذہن میں بار بار ماروی کا وہ پروقار اور خاموش چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ ماروی کو نیچا دکھا کر جیت گیا ہے، لیکن ماروی کی اس خاموشی اور فرش پر سونے کے فیصلے نے جیسے فراز کی انا پر ایک گہری ضرب لگائی تھی۔ کمرے میں گلاب کی مہک اب بھی موجود تھی لیکن وہ مہک اب ایک تلخ یاد بن چکی تھی۔ یوں ان کی شادی کی پہلی رات خاموشی سے گزر گئی۔ صبح کی سنہری اور اجلی کرنیں جب کمرے کے بھاری پردوں کے کناروں کو چھوتی ہوئی اندر داخل ہوئیں تو صوفے پر لیٹے فراز کی آنکھ کھلی۔ رات بھر ایک تنگ صوفے پر سونے کی وجہ سے اس کی گردن اور کمر میں شدید جکڑن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور رات کے واقعات یکے بعد دیگرے اس کی ذہن کے پردے پر لہرانے لگے۔ تذلیل، غصہ، نفرت، وہ سب کچھ جو اس نے چند گھنٹے پہلے ماروی کے ساتھ کیا تھا اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ کی طرف دیکھا مگر بیڈ تو بالکل خالی تھا اور فرش پر بچھی وہ چادر بھی سلیقے سے تہہ کر کے رکھی جا چکی تھی جس پر ماروی نے رات گزاری تھی۔ فراز کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سوچا کہ ماروی یقیناً نیچے کچن میں اپنی ساس کے سامنے رو رو کر اس کی شکایتیں کر رہی ہوگی۔ اسی غصے اور بیزاری کے عالم میں وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب فراز واش روم کا دروازہ کھول کر تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کرتا ہوا غصے میں کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں کہ وہیں جم گئے۔ اس کے ہاتھ میں تھما تولیہ جیسے اس کی گرفت سے چھوٹنے لگا اور اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ماروی کھڑی تھی، رات کی وہ روتی ہوئی، ہاری ہوئی اور مظلوم عورت جیسے کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اس نے ایک انتہائی نفیس ہلکے پستہ رنگ کا سادہ مگر سحر انگیز لباس پہن رکھا تھا جس پر ہلکا سا شفون کا دوپٹہ اس کے کاندھے پر موجود تھا۔ اس کے گیلے سیاہ اور چمکدار بال اس کی پیٹھ پر کھلے پھیلے ہوئے تھے جس سے پانی کے چند قطرے اب بھی ٹپک کر اس کے لباس کو بھگو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر رات کی کسی اذیت یا کمزوری کا کوئی نشان نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ ایک عجیب سا پراعتماد جلال اور سحر انگیز چمک تھی۔ ماروی کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت لکڑی کی ٹرے تھی جس میں سے گرما گرم چائے کی بھاپ اٹھ رہی تھی اور دیسی گھی کے پکے ہوئے خستہ پراٹھوں کی اشتہا انگیز خوشبو پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ فراز اسے دیکھ کر بالکل بے خود ہو گیا۔ اس کا مردانہ غرور ماروی کے اس روپ کے سامنے جیسے پگھلنے لگا۔ وہ چند لمحے پہلے تک جس عورت کو عمر رسیدہ اور بے کشش کہہ کر ٹھکرا چکا تھا، اس وقت وہ سادگی اور حسن کا شاہکار لگ رہی تھی کہ فراز کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ماروی کی خوبصورتی کا ایک گہرا خاموش سحر اس وقت فراز کو اپنے حصار میں جکڑ چکا تھا۔ ماروی نے آئینے میں فراز کا عکس دیکھا لیکن اس کے چہرے پر نہ تو کوئی گھبراہٹ ابھری اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی التجا تھی۔ اس نے انتہائی پرسکون اور مدھم لہجے میں کہا، آپ تیار ہو گئے؟ میں آپ کے لیے چائے اور ناشتہ اوپر ہی لا رہی تھی لیکن امی جی نے نیچے لاؤنج میں سب کو بلایا ہے تاکہ سب ایک ساتھ ناشتہ کر سکیں۔ میں یہ ٹرے نیچے لے کر جا رہی ہوں، آپ بھی آ جائیے۔ ماروی کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری اور بیگانگی تھی جس نے فراز کو اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ اس کی آواز میں شوہر کے لیے کوئی غصہ تھا نہ پیار، بس ایک رسمی سا انداز تھا۔
وہ فراز کے پاس سے گزر کر کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے جاتے ہی کمرے میں اس کے گیلے بالوں اور پرفیوم کی ایک ایسی دل فریب خوشبو مہک اٹھی جس نے فراز کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیا۔ وہ چند منٹ وہیں کھڑا خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لے کر نیچے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ جب فراز نیچے پہنچا تو ڈائننگ ٹیبل کا منظر دیکھنے لائق تھا۔ پورا خاندان وہاں موجود تھا اور میز پر روایتی ناشتے کے علاوہ ماروی کے ہاتھ کے بنے دیسی گھی کے لذیذ پراٹھے، انڈے اور حلوہ سجا ہوا تھا۔ ارے فراز بیٹا، آؤ بیٹا بیٹھو، دیکھو تمہاری دلہن نے صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کے لیے کتنا شاندار ناشتہ تیار کیا ہے، بیگم آمنہ نے محبت اور فخر سے ماروی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت بیگم آمنہ کے برابر میں کھڑی انہیں چائے پیش کر رہی تھی۔ فراز خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کی نظریں اب بھی ماروی کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اسی دوران فراز کا چھوٹا بھائی دانیال، جو یونیورسٹی کا طالب علم تھا، پراٹھے کا ایک نوالہ منہ میں رکھتے ہی فرتے جذبات سے بول اٹھا، اوہ خدایا بھابھی، سچ میں مزہ آ گیا، اتنے کرسپی اور مزیدار پراٹھے تو ہماری اماں نے بھی آج تک نہیں کھلائے۔ امی سچ کہتی تھیں کہ ماروی بھابھی کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ بیگم آمنہ نے مصنوعی غصے سے دانیال کو دیکھا۔ اوئے چمچے، اب ماں کا ہاتھ خراب ہو گیا تمہارے لیے، جس پر پورا لاؤنج دانیال کے قہقہے سے گونج اٹھا۔ فراز کی چھوٹی بہن علیشہ، جو ہمیشہ فیشن اور برانڈز کی دیوانی رہتی تھی، وہ ماروی کے سراپے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی تعریف دبا نہ سکی اور بولی، پراٹھے تو اپنی جگہ کمال ہیں ہی دانیال، لیکن تم ذرا بھابھی کا ڈریسنگ سینس تو دیکھو، بھابھی پہ پستہ رنگ آپ کتنا جچ رہا ہے، سادگی میں بھی آپ اتنی کلاسی اور حسین لگ رہی ہیں۔ میں تو بس صبح سے آپ کو ہی دیکھے جا رہی ہوں، آپ کی پرسنالٹی میں ایک الگ ہی گریس ہے۔ ماروی نے علیشہ اور دانیال کی معصومانہ تعریف پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھیری۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک پختگی اور وقار تھا جس نے ماحول کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ بہت شکریہ دانیال، بہت شکریہ علیشہ، آپ دونوں کو ناشتہ اور میرا لباس پسند آیا، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے، ماروی نے انتہائی محبت سے جواب دیا۔ بیگم آمنہ نے ماروی کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا اور فراز کی طرف دیکھ کر بولیں، میں نے کہا تھا نا تم سب سے، میری ماروی لاکھوں میں ایک ہے، سلیقہ شعری، تمیز اور بڑوں کا ادب تو اس کے رگ رگ میں رچا ہوا ہے۔ فراز بیٹا، تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں ماروی جیسی ہمسفر ملی۔ ماں کی بات سن کر فراز کے حلق میں جیسے نوالہ پھنس گیا۔ وہ چوری چھپے ناشتے کی میز پر ماروی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ماروی اس کی ماں کے سامنے اس کی رات والی کڑوی باتیں دہراتی ہے، کیا اس کا چہرہ فراز کو دیکھ کر اترا ہوا لگتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ ماروی کے چہرے پر اب فراز کے لیے کوئی خوف، کوئی ملال یا اپنے حق کے لیے کوئی التجا ہی نہیں تھی۔ وہ فراز کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ گھر کا کوئی عام فرد ہو، نہ کہ اس کا شوہر۔ جب ماروی نے آگے بڑھ کر فراز کی پلیٹ میں پراٹھا رکھا تو ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ فراز نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، جہاں رات کو آنسوؤں کا سمندر تھا وہاں اب صرف ایک پرسکون، سرد اور پراعتماد جھیل جیسی خاموشی تھی۔ اس نے فراز کو کوئی خاص توجہ دیے بغیر اپنا رخ دوبارہ بیگم آمنہ کی طرف کر لیا۔ فراز نے پراٹھے کا نوالہ توڑا، ذائقہ لاجواب تھا لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی انگڑائیاں لے رہی تھی۔ ماروی کا یہ بدلا ہوا پراعتماد روپ اور اس کی یہ سحر انگیز شخصیت فراز کے دل پر دستک دے رہی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اس سحر سے خود کو آزاد نہیں کر پا رہا تھا جو ماروی نے اپنی سادگی اور وقار سے پورے گھر پر طاری کر دیا تھا۔ فراز پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنے آفس کی بڑی شیشے والی ونڈو کے پاس کھڑا باہر پھیلتے ہوئے شہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں کسی ایک نقطے پر مرکوز نہیں تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ٹیکسٹائل کمپنی کی حالیہ فنانشل رپورٹ تھی جس کے اعداد و شمار کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ چند ہفتے پہلے تک یہ کمپنی، جو اس کے مرحوم والد کی اکلوتی نشانی تھی، 100% دیوالیہ ہونے کے قریب تھی۔ مارکیٹ میں کروڑوں کا قرضہ تھا، بینک اکاؤنٹ فریز ہونے والے تھے اور فراز کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ پھر اچانک ان کی شادی سے محض 4 دن پہلے گمنام انویسٹمنٹ فرم MM انٹرپرائزز نے ان کی کمپنی میں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے نہ صرف سارا قرضہ اتارا بلکہ کمپنی کو ایک نیا لائف لائن فراہم کر دیا۔ فراز کے لیے یہ کسی غیبی مدد جیسا تھا، لیکن کاروباری دنیا میں کوئی بھی بنا کسی مفاد کے اتنی بڑی رقم داؤ پر نہیں لگاتا تھا۔ فراز اسی الجھن میں تھا کہ آخر یہ گمنام محسن کون ہے۔ فراز کو ابھی تک اپنے محسن کا پتہ نہیں چل سکا تھا، جبکہ وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کو بے چین تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اس کا پرسنل سیکرٹری عاصم ہاتھ میں ایک مہر بند قانونی فائل لیے اندر داخل ہوا۔ سر، آپ نے جس انویسٹمنٹ کمپنی کے پس پردہ مالکان کی تفصیل نکلوانے کا کہا تھا، SECP اور چیمبر آف کامرس سے وہ آفیشیل رپورٹس آ گئی ہیں، عاصم نے سنجیدگی سے کہا۔ فراز نے جلدی سے مڑ کر فائل اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ تھینک یو عاصم، میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے جس نے مجھے اس دلدل سے نکالا ہے، میں اس کا نام دیکھنا چاہتا ہوں۔ فراز نے تیزی سے فائل کے صفحات پلٹنا شروع کیے۔
پبلک لمیٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی لسٹ کے سامنے آتے ہی اس کی نظریں ایک نام پر ٹھہر گئیں۔ وہاں کمپنی کے 90% شیئرز کی مالکہ کا نام لکھا تھا اور اس کے نیچے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور قانونی مشیر شاہ زین علی کے دستخط تھے۔ لیکن فراز کا دل اس وقت زور سے دھڑکا جب اس نے مالکہ کا پورا نام اور شناختی کارڈ نمبر پڑھا۔ وہاں واضح الفاظ میں لکھا تھا ماروی منصور۔ فراز کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر نیچے قالین پر گر گئی۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، چہرہ یکسر سفید پڑ گیا اور کمرے کی ہوا اسے کم پڑنے لگی۔ ماروی، فراز کے لبوں سے ایک سرگوشی نکلی۔ عاصم، یہ کوئی غلطی ہے؟ یہ میری بیوی ماروی کا نام ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عاصم نے نظریں جھکا لیں اور دھیمے لہجے میں بولا، سر یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ ماروی منصور صاحبہ پاکستان کی ٹاپ وومن انٹرپرینورز میں سے ایک ہیں۔ وہ شہر کی کئی بڑی پراپرٹیز اور اس انویسٹمنٹ فرم کی اصل مالکہ ہیں۔ ان کے بزنس پارٹنر شاہ زین صاحب ان کا سارا کام سنبھالتے ہیں۔ سر حقیقت یہی ہے کہ آپ کی کمپنی کو کسی باہر والے نے نہیں بلکہ آپ کی اہلیہ نے ڈوبنے سے بچایا ہے۔ فراز کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی، اسے اپنے دماغ پر ہتھوڑے برستے محسوس ہوئے۔ وہ ماروی جسے اس نے 35 سال کی عمر رسیدہ بے کشش اور مجبور عورت سمجھ کر سہاگ رات پر دھتکار دیا تھا، وہی دراصل اس کی نجات دہندہ تھی اور وہ اس سلطنت کی مالکہ تھی جس کے ایک اشارے پر فراز کا پورا کیریئر کھڑا تھا۔ فراز نے بنا ایک پل ضائع کیے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور آفس سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا دماغ شل تھا اور دل میں ایک عجیب سا خوف اور پشیمانی سر اٹھا رہی تھی۔ جب فراز ہانپتا ہوا گھر پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ لاؤنج میں بیگم آمنہ صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں جبکہ ماروی کچن میں شام کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ فراز کو اس طرح بدحواس حالت میں دیکھ کر بیگم آمنہ پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ فراز، کیا ہوا بیٹا؟ خیریت تو ہے، تم اس وقت آفس سے کیوں آ گئے؟ بیگم آمنہ نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ فراز نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل اپنی ماں کے سامنے کی اور روندھی ہوئی آواز میں بولا، امی مجھے سچ بتائیے، خدا کے لیے مجھ سے اب کچھ مت چھپائیے۔ ماروی کون ہے؟ یہ شادی کیسے ہوئی؟ ہماری کمپنی میں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کس نے کی؟ بیگم آمنہ نے فائل پر لگی کمپنی کی مہر دیکھی تو ان کے چہرے پر ایک گہرا سکون پھیل گیا۔ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور تسبیح سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ تو آخرکار سچ تمہارے سامنے آ ہی گیا فراز، بیگم آمنہ نے نرمی سے کہا۔ ہاں بیٹا، ماروی کوئی عام یا مجبور عورت نہیں ہے جیسا تم شاید سوچ رہے تھے، وہ ایک انتہائی کامیاب، باوقار اور کروڑوں کی بزنس کی مالکہ ہے۔ فراز نے صدمے سے ماں کو دیکھا، لیکن امی آپ نے مجھے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ ایک سیدھی سادی خاتون ہے اور آپ کے اصرار پر یہ شادی ہو رہی ہے۔ بیگم آمنہ نے فراز کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا اور کہنے لگی، یہ شرط ماروی کی تھی، میری نہیں۔ تقریباً 6 ماہ پہلے ایک بزنس گالا میں ماروی نے تمہیں دیکھا تھا۔ اسے تمہاری محنت، تمہارا انداز اور تمہاری سچائی بہت پسند آئی۔ جب تمہاری کمپنی مارکیٹ کے کچھ دھوکے بازوں کی وجہ سے ڈوبنے لگی تو ماروی کو سب معلوم ہو گیا۔ وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے کہا کہ امی میں فراز کی کمپنی کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکتی ہوں، لیکن میں یہ رقم احسان کے طور پر نہیں دینا چاہتی، میں فراز کی شریک حیات بن کر ان کا مان بننا چاہتی ہوں۔ فراز کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تو آپ نے میری کمپنی کی خاطر میرا سودا کر دیا امی؟ نہیں فراز، یہی تو تم نہیں سمجھ پا رہے۔ بیگم آمنہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ماروی نے مجھ سے رو کر یہ وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں اس کی دولت اور بزنس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ اس نے کہا تھا کہ امی اگر فراز کو پتہ چل گیا کہ میں اتنی امیر ہوں اور میں نے ان کی کمپنی بچائی ہے تو وہ زیر بار ہو جائیں گے، وہ اس شادی کو ایک کاروباری ڈیل سمجھیں گے یا مجھ سے مجبوری میں رشتہ نبھائیں گے۔ میں ان کا دل جیتنا چاہتی ہوں، ان کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہوں، ان کا بزنس نہیں خریدنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے صرف ایک عام عورت کے روپ میں دیکھیں اور میرے خلوص سے محبت کریں۔ بیگم آمنہ کی بات سن کر فراز کے پیروں تلے سے زمین واقعی نکل گئی۔ اس کے ذہن میں سہاگ رات کا وہ منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ تم میرا حق پورا کرنے کے لائق نہیں ہو ماروی، تم 35 سال کی ہو چکی ہو، مجھ سے کسی میاں بیوی والے رشتے کی امید مت رکھنا۔ اس کے اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح ٹپکنے لگے۔ اس عورت نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اس کی عزت بچائی تھی، اس کے باپ کے نام کو مٹنے سے بچایا تھا اور اس نے اپنی مردانہ انا اور کمظرفی کی وجہ سے اسے فرش پر سونے پر مجبور کر دیا تھا۔ فراز نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا پورا وجود شرمندگی اور شدید پشیمانی کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ ماروی کے اس احسان اور خلوص کے بوجھ تلے اتنا دب گیا تھا کہ اب اس میں کچن کی طرف جا کر ماروی کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھنس جائے، کیونکہ وہ جس عورت کو کم تر سمجھ رہا تھا وہ ظرف اور عظمت کے اس بلند مقام پر تھی جہاں تک فراز کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بیگم آمنہ کے گھر کا وسیع و عریض لاؤنج اور لان اس وقت مہمانوں کی چہل پہل سے گونج رہا تھا۔
فراز کی کمپنی کے بحران سے نکلنے اور نئی زندگی کی شروعات کی خوشی میں ایک شاندار فیملی ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ کچھ خاص کاروباری شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ پورے لاؤنج کو ہلکی زرد لائٹس اور تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، لیکن اس پر رونق ماحول میں بھی فراز کا دل کسی انجانی بے چینی کا شکار تھا۔ جب سے اسے ماروی کی سچائی معلوم ہوئی تھی، اس کے دل پر ندامت کا ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا اور وہ مسلسل ماروی کے قریب آنے اور اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی دوران لاؤنج کے مرکزی دروازے سے ایک پروقار اور ہینڈسم نوجوان اندر داخل ہوا۔ کلاسی گرے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، 6 فٹ قد اور پورے اعتماد شخصیت کا مالک یہ نوجوان شاہزین تھا، ماروی کا بزنس پارٹنر اور اس کا سب سے قریبی دوست۔ شاہزین کو دیکھتے ہی ماروی کے چہرے پر ایک سچی اور کھلکھلاتی ہوئی مسکراہٹ ابھر آئی، جو پچھلے 2 دنوں میں فراز نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ماروی نے اس شام پرپل رنگ کا ایک انتہائی شاندار اور نفیس ریشمی لباس پہن رکھا تھا، جس کے بارڈر پر چاندی کا نفیس کام تھا۔ وہ بلا کی حسین اور پروقار لگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور شاہزین کا استقبال کیا۔ السلام علیکم شاہزین، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم میری دعوت پر آئے، ماروی نے گرمجوشی سے کہا۔ شاہزین نے اپنے مخصوص دلکش انداز میں سر جھکایا اور بولا، وعلیکم السلام ماروی، تمہاری دعوت ہو اور میں نہ ہوں، یہ تو بزنس کی دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہو جاتا۔ بائی دا وے، تم ہمیشہ کی طرح آج بھی بزنس ورلڈ کی سب سے خوبصورت لیڈی لگ رہی ہو۔ ماروی اس کی اس بات پر ہلکا سا ہنس دی اور دونوں صوفے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھ گئے اور سائڈ پر رکھے کچھ کاغذات اور نئے پروجیکٹ کے فائنینشیل گراف پر بات کرنے لگے۔ گفتگو کے دوران شاہزین نے کوئی بات کہی تو ماروی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی آواز جب دور کھڑے فراز کے کانوں پر پڑی تو اس کے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس اس کی گرفت میں سخت ہو گیا۔ فراز دور کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر حسد کی ایک ہولناک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ شاہزین کتنی آزادی اور اپنائیت سے ماروی سے بات کر رہا تھا، اور ماروی جو فراز کے سامنے بالکل خاموش اور سرد مہر رہتی تھی، وہ شاہزین کے ساتھ اتنی خوش اور پرسکون تھی۔ فراز کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ماروی کو کھو دینے کا خوف کیا ہوتا ہے۔ اس کی مردانہ انا اور اس کی محبت جو اب آہستہ آہستہ ماروی کے لیے جاگ رہی تھی، اسے تڑپا کر رکھ رہی تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ابھی جائے، شاہزین کا ہاتھ ماروی سے دور کرے اور ماروی کو سب کے سامنے اپنے پاس کھڑا کر لے، لیکن اس کا اپنا ماضی اور اس کی پہلی رات کی بدتمیزی اس کے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی تھی۔ اسی دوران فراز کی کزن نائلہ، جو کافی دیر سے فراز کی بے چینی اور ماروی کی بڑھتی ہوئی تعریفوں کو نوٹ کر رہی تھی، اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے ماروی کے صوفے کے قریب آئی۔ نائلہ ہمیشہ سے فراز سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی اور ماروی کی آمد نے اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ ماروی کو سب کے سامنے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ نائلہ نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں بات شروع کی تاکہ لاؤنج میں موجود بیگم آمنہ، علیشا، دانیال اور باقی مہمانوں کی توجہ ان کی طرف ہو جائے۔ ارے ماروی، میں تو صبح سے دیکھ رہی ہوں آپ گھر کے کاموں سے زیادہ ان بزنس کے فائلوں میں مگن ہیں، نائلہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ویسے بھی شاہزین صاحب کے ساتھ آپ کی کیمسٹری دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ آپ کی نئی شادی ہوئی ہے۔ شاہزین نے ناگواری سے نائلہ کو دیکھا، جبکہ ماروی نے انتہائی سکون سے اپنی نظریں فائل سے ہٹا کر نائلہ پر ٹکا دی۔ نائلہ نے جب دیکھا کہ سب لوگ اب انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس نے زہر اگلنے کی رفتار تیز کر دی۔ اس نے فراز کی طرف دیکھا جو غصے سے مٹھیاں بھینچے ان کے قریب آ رہا تھا، اور پھر ماروی کے چہرے پر نظریں جما کر انتہائی سفاکی سے بولی، ویسے ماروی، ایک بات تو ماننی پڑے گی، آپ جتنا بھی اچھا تیار ہو جائیں لیکن سچائی تو نہیں چھپ سکتی۔ آپ تو فراز سے اتنی بڑی ہیں، آپ کو تو فراز کی بڑی باجی لگنا چاہیے تھا۔ کہاں فراز ابھی بالکل جوان اور ہینڈسم، اور کہاں آپ 35 سال کی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ فراز نے آپ میں ایسا کیا دیکھا۔ نائلہ کے یہ الفاظ لاؤنج میں کسی بم کی طرح گرے۔ فضا میں ایک دم سکتہ چھا گیا۔ بیگم آمنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور علیشا نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ فراز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اپنی بیوی کی یہ تذلیل برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ تذلیل جو کبھی وہ خود بھی کر چکا تھا، اور آج اسے اس کی ہولناکی کا احساس ہو رہا تھا۔ فراز نے آگے بڑھ کر نائلہ کو شدید جھڑکنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا۔ نائلہ، تم اپنی حد پار کر رہی ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ فراز، رک جائیے، ماروی کی روبدار دھیمی مگر کاٹدار آواز نے فراز کے قدم وہیں روک لیے۔ ماروی نے اپنا ہاتھ ہلکا سا اٹھا کر فراز کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی صدمہ تھا اور نہ ہی آنسو، بلکہ اس کی جگہ ایک ایسا وقار تھا جس نے لاؤنج میں موجود ہر شخص کو مرعوب کر دیا۔ ماروی صوفے سے اٹھی، اس کا پرپل رنگ کا ریشمی لباس اس کے پورے اعتماد سراپے کے ساتھ مزید چمک اٹھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور نائلہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی پرسکون اور کانٹے دار لہجے میں جواب دیا،
عمر صرف ایک ہندسہ ہوتی ہے نائلہ، عقل اور وقار عمر کے محتاج نہیں ہوتے، اور فراز کو باجی نہیں اپنی زندگی کی سب سے مضبوط ڈھال پسند آئی ہے۔ ماروی کے اس ایک جملے نے نائلہ کے زہریلے وار کو الٹا اسی کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ماروی نے ایک لمحے کے لیے فراز کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں اس وقت ماروی کے لیے بے پناہ محبت، فخر اور ندامت سے چمک رہی تھیں، اور پھر دوبارہ نائلہ سے مخاطب ہوئی۔ ایک عورت کی اصل خوبصورتی اس کا ظرف، اس کا معیار اور اس کا وقار ہوتا ہے، جو بازار میں نہیں ملتا اور نہ ہی عمر کے بڑھنے سے کم ہوتا ہے۔ فراز ایک سمجھدار مرد ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی کے لیے ایک گڑیا نہیں بلکہ ایک ایسی شریک حیات چاہیے تھی جو ہر طوفان کے سامنے ان کے ساتھ کھڑی ہو سکے۔ لاؤنج میں موجود شاہزین نے مسکرا کر ماروی کے لیے تالیاں بجا دیں، اور دانیال نے بھی بلند آواز میں کہا، واہ بھابھی، آپ نے دل جیت لیا۔ نائلہ کا چہرہ شرمندگی اور ذلت سے سیاہ پڑ گیا۔ وہ اپنے چائے کا کپ وہیں میز پر پٹک کر پیر پٹکتی ہوئی لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ خاندان کے دیگر افراد نے بھی نائلہ کے اس رویے کی مذمت کی اور ماحول دوبارہ نارمل ہو گیا۔ لیکن فراز اس وقت دنیا مافیہا سے بے خبر لاؤنج کے وسط میں کھڑا ماروی کو دیکھ رہا تھا۔ ماروی کا وہ پر اعتماد جواب، اس کا وہ جاہ و جلال اور اس کا وہ ناقابل شکست وقار دیکھ کر فراز اس پر دل و جان سے فدا ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ ماروی وہ نایاب ہیرا ہے جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے کچرے میں پھینکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہیرا اپنی چمک سے فراز کی اندھیری دنیا کو روشن کر چکا تھا۔ فراز کے دل میں ماروی کے لیے صرف پشیمانی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی بے پناہ اور جنونی محبت نے جنم لیا تھا جس کا اعتراف وہ بہت جلد ماروی کے سامنے کرنے والا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، لیکن بیگم آمنہ کے لاؤنج میں اس وقت ایک ہولناک طوفان برپا تھا۔ چودھری اصغر اور ان کی بیٹی نائلہ نے مل کر فراز کو برباد کرنے کا ایک ایسا گھناؤنا جال بچھایا تھا جس نے فراز کے ہوش اڑا دیے تھے۔ فراز کی کمپنی کا وہ انتہائی خفیہ اور قیمتی ڈیزائنز جن پر کمپنی کا پورا مستقبل انحصار کرتا تھا، چوری ہو کر ان کی سب سے بڑی حریف کمپنی کو بیچے جا چکے تھے، اور اس سازش کا سارا الزام انتہائی چالاکی سے ماروی پر مڑ دیا گیا تھا۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا آمنہ، اس عورت پر اتنا بھروسہ مت کرو، چودھری اصغر نے لاؤنج کے وسط میں کھڑے ہو کر زہریلے لہجے میں کہا اور چند کاغذات میز پر پٹک دیے۔ یہ دیکھو فراز، تمہاری کمپنی کے مین سرور کا ڈیٹا ماروی کے پرسنل لیپ ٹاپ کی آئی ڈی سے حریف کمپنی کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس عورت نے تمہاری کمپنی میں انویسٹمنٹ صرف ایک ڈرامے کے تحت کی تھی تاکہ تمہاری جڑیں کاٹ سکے اور تمہیں اپنے اشاروں پر نچا سکے۔ نائلہ نے بھی موقع غنیمت جانا اور طنز کرتے ہوئے بولی، ہاں فراز، یہ تم سے بدلہ لے رہی ہے کیونکہ تم نے اسے وہ محبت و توجہ نہیں دی جو یہ چاہتی تھی۔ دیکھو، اس نے تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ فراز کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے شدید پریشانی اور الجھن کا شکار ہو گیا۔ بظاہر سارے ثبوت ماروی کے خلاف تھے، لیکن اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جو عورت اس کے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو بچانے کے لیے کروڑوں روپے گمنام ہو کر لگا سکتی ہے، وہ اسے کبھی برباد نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ لاؤنج کے دروازے پر ماروی کی آہٹ ہوئی۔ ماروی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر کسی خوف یا گھبراہٹ کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا فاتحانہ سکون تھا۔ اس کے پیچھے اس کا بزنس پارٹنر شاہزین بھی تھا، جس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ اور قانونی دستاویزات تھی۔ چودھری صاحب، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور سازش جتنی بھی گہری ہو، سچ کی ایک کرن کے سامنے پگھل ہی جاتی ہے، ماروی نے انتہائی دھیمے مگر روبدار لہجے میں کہا۔ نائلہ نے تیکھے تیور دکھائے۔ تم اب صفائیاں مت دو ماروی، تم رنگے ہاتھوں پکڑی جا چکی ہو۔ ماروی نے ایک سرد مسکراہٹ نائلہ کی طرف اچھالی۔ صفائی کمزور لوگ دیتے ہیں نائلہ، میں ثبوت پیش کرتی ہوں۔ شاہزین، ذرا چودھری صاحب اور ان کی بیٹی کو ان کی اپنی ہی کارستانی کی جھلک تو دکھاؤ۔ شاہزین نے لیپ ٹاپ میز پر رکھا اور ایک ویڈیو پلے کر دی۔ اسکرین پر آفس کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی خفیہ سی سی ٹی وی فوٹیج چلنے لگی، جس میں نائلہ ایک رات دیر گئے فراز کے آفس میں داخل ہو کر ماروی کے لاگ ان کی ای میل کا پاس ورڈ چوری کر رہی تھی اور ڈیٹا ٹرانسفر کر رہی تھی۔ چودھری اصغر اور نائلہ کے چہروں کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ ویڈیو فیک ہے۔ چودھری اصغر ہکلا اٹھا۔ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی چودھری صاحب۔ ماروی نے اگلی فائل میز پر رکھی۔ یہ آپ کے اس خفیہ بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہیں جس میں کل شام حریف کمپنی کی طرف سے 5 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ شاہزین کی سیکیورٹی ٹیم نے آپ کے ہیکر کو دبوچ لیا ہے اور اس نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ سازش کا پردہ چاک ہو چکا تھا۔ نائلہ اور چودھری اصغر پورے خاندان کے سامنے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور شدید ذلیل ہوئے۔ بیگم آمنہ غصے سے کانپتی ہوئی اٹھی اور چودھری اصغر کی طرف اشارہ کر کے بولی، نکلو میرے گھر سے، تم جیسے آستین کے سانپوں کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری بہو پر الزام لگانے چلی تھی نائلہ، تم اس کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو۔ اپنی عبرتناک شکست اور ذلت کے بعد چودھری اصغر اور نائلہ سر جھکائے پیر پٹکتے ہوئے ذلت کے ساتھ گھر سے نکل گئے۔ لاؤنج میں اب گہرا سکتہ تھا۔ بیگم آمنہ اور شاہزین بھی خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئے تاکہ فراز اور ماروی اکیلے بات کر سکیں۔
جب سب چلے گئے تو فراز کی مردانہ انا، اس کا سارا غرور اور اس کا تکبر ریت کی دیوار کی طرح مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے ماروی کی طرف دیکھا جو اب بھی اپنی جگہ ایک پہاڑ کی طرح مضبوط اور باوقار کھڑی تھی۔ فراز کے قدم لڑکھڑائے، وہ آہستہ آہستہ ماروی کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ ایک زوردار سسکی کے ساتھ فراز ماروی کے آگے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے ماروی کے دونوں ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھام لیا اور اپنا سر اس کے ہاتھوں پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ماروی، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ فراز کی آواز گریہ وزاری سے رند گئی تھی۔ میں کتنا اندھا اور کم ظرف تھا کہ میں نے اس پہلی رات تمہیں نفرت سے خود سے پرے دھکیلا۔ میں نے کہا تھا کہ تم میرا حق پورا کرنے کے لائق نہیں ہو، تمہاری عمر کا مذاق اڑایا۔ لیکن سچ تو یہ ہے ماروی کہ میں تمہارے پاؤں کی خاک کے لائق بھی نہیں ہوں۔ تم نے میری عزت بچائی، میرا مان رکھا اور میں نے تمہیں صرف دکھ دیے۔ میں اپنی ہر تلخ کلامی، ہر نفرت اور ہر غرور پر شرمندہ ہوں ماروی، مجھے معاف کر دو۔ فراز کی مردانہ انا اس وقت ماروی کے قدموں میں پگھل چکی تھی اور اس کی آنکھوں کے آنسو ماروی کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے جو اس کے پچھتاوے کی سچی گواہی تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب تلخ نہیں تھی بلکہ اس میں ایک ایسا احساس تھا جو روح کو پگھلا رہا تھا۔ فراز ماروی کے قدموں میں بیٹھا سسک رہا تھا۔ اس کا مغرور وجود آج محبت اور ندامت کی سب سے سچی عدالت میں جھکا ہوا تھا۔ اس کے آنسو ماروی کے ہاتھوں پر گر کر اس کے ماضی کے تمام زخموں کو دھو رہے تھے۔ ماروی نے نیچے جھک کر فراز کے لرزتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ جہاں کبھی غصہ اور نفرت ہوا کرتی تھی، وہاں آج صرف اور صرف ماروی کے لیے بے پناہ تڑپ، عقیدت اور محبت تھی۔ ماروی کے لبوں پر ایک دل فریب، نرم اور پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ اس کا دل جو پچھلی کئی راتوں سے دکھوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا، فراز کے ان سچے آنسوؤں کو دیکھ کر یکدم ہلکا ہو گیا۔ اس نے اپنے ریشمی ہاتھوں سے فراز کے کندھوں کو تھاما اور پورے ایمان کے ساتھ اسے فرش سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ فراز نے اب بھی شرمندگی سے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھیں جیسے وہ ماروی کی پاکیزہ نظروں کا سامنا کرنے کے قابل نہ ہو۔ ماروی نے دھیرے سے اس کی تھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی نامالود آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی مٹھاس اور دل نشیں لہجے میں کہا، فراز بس کیجیے، اپنے ان قیمتی آنسوؤں کو یوں ضائع مت کیجیے۔ میں نے آپ کا حق پورا کرنے کے لیے آپ کی کمپنی کو نہیں، آپ کے دل کو جیتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ ہی میرے دل میں آپ اب گزری راتوں کا کوئی ملال ہے۔ فراز نے صدمے اور حیرت سے ماروی کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی عورت اتنی عظیم اور اتنے وسیع ظرف کی مالک کیسے ہو سکتی ہے۔ ماروی، تم اتنی آسانی سے مجھے کیسے معاف کر سکتی ہو؟ فراز کی آواز ابھی بھی رندھی ہوئی تھی۔ میں نے تمہاری نسوانیت کا، تمہارے جذبات کا مذاق اڑایا۔ میں نے تمہیں وہ دکھ دیے جو کوئی بھی لڑکی اپنی شادی کی پہلی رات افورڈ نہیں کر سکتی۔ ماروی نے فراز کے چہرے سے آنسو پونچھے اور بولی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا فراز برا نہیں ہے، وہ صرف حالات اور غلط فہمیوں کا شکار تھا۔ ایک محبت کرنے والی عورت کا مقصد اپنے شوہر کو جھکانا یا اسے سزا دینا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مان بننا ہوتا ہے۔ میں نے جس دن آپ کا ہاتھ تھاما تھا، اس دن اپنی زندگی آپ کے نام کر دی تھی۔ ماروی کے ان الفاظ نے فراز کے اندر محبت کا ایک ایسا طوفان برپا کیا کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماروی کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ گلے لگنا صرف دو جسموں کا ملاپ نہیں تھا بلکہ دو روحوں کا ایک دوسرے میں مدغم ہو جانا تھا۔ فراز نے ماروی کے بالوں میں اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے گہرے جذبے سے اعتراف کیا، مجھے معاف کر دینا ماروی، میں دنیا کا سب سے بڑا احمق تھا جو عمر کے ہندسوں میں الجھ کر حسن فطرت کو نہ دیکھ سکا۔ آج میں پورے دل سے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ محبت کسی عمر، کسی لکیر یا کسی حد کی محتاج نہیں ہوتی۔ محبت تو صرف ظرف، وقار اور خلوص کا نام ہے اور تم میری زندگی کی وہ سب سے خوبصورت حقیقت ہو جس پر مجھے تاخیر سے ہی صحیح مگر اب ابدی ناز ہے۔ آئی لو یو ماروی، آئی ریئلی لو یو۔ ماروی نے جب فراز کے منہ سے پہلی بار محبت کا یہ والہانہ اعتراف سنا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے دو موٹے آنسو ٹوٹ کر فراز کے کاندھے پر جذب ہو گئے۔ یہ آنسو اب غم کے نہیں تھے بلکہ یہ سچی محبت، مان اور ایک عورت کی طویل صبر کے بعد ملنے والی جیت کے آنسو تھے۔ اسی لمحے لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور بیگم آمنہ، علیشہ اور دانیال اندر داخل ہوئے۔ ان سب کے چہروں پر خوشی اور سکون کی چمک تھی۔ بیگم آمنہ کی آنکھیں بھی اپنی بہو کی جیت دیکھ کر نم ہو چکی تھیں۔ شاہزین لاؤنج کے دروازے کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے اپنی دوست کی خوشی پر دلی اطمینان تھا۔ ارے واہ بھائی، اب تو لاؤنج کا موسم بالکل بدل گیا ہے، دانیال نے ہمیشہ کی طرح ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے شرارت سے کہا، جس پر فراز اور ماروی مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے تھوڑا الگ ہو گئے۔ علیشہ دوڑتی ہوئی آئی اور ماروی کے گلے لگ گئی۔ بھابھی، یو آر سمپلی گریٹ، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اس گھر کی ملکہ ہیں۔
بیگم آمنہ آگے بڑھیں اور انہوں نے ماروی اور فراز دونوں کے سروں پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ فراز بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ ماروی تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی۔ آج میرے دل کو سکون مل گیا ہے کہ میری پسند کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ فراز نے مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر ماروی کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، آپ نے مجھے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے جس کی قدر میں اب زندگی بھر کروں گا۔ پھر فراز نے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا مخملی لال باکس باہر نکالا۔ اس نے وہ باکس کھولا تو اس کے اندر موجود ہیرے کی ایک انتہائی نفیس اور چمکدار انگوٹھی لائٹس کی روشنی میں جگمگا اٹھی۔ یہ انگوٹھی فراز نے خاص طور پر ماروی کے لیے بنوائی تھی، جس کا ڈیزائن اس کے اپنے دل کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ فراز دوبارہ ماروی کے سامنے آیا، اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انتہائی رومانوی انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ماروی منصور، کیا آپ زندگی کے اس نئے اور سچے سفر میں اس فراز کی شریک حیات بننا پسند کریں گی جو آپ کے بنا بالکل ادھورا ہے، جس کی زندگی کا مکمل سکون آپ کے آنچل میں چھپا ہے؟ ماروی کا چہرہ حیا اور خوشی کی سرخی سے دمک اٹھا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ فراز نے مسکرا کر وہ ہیرے کی انگوٹھی ماروی کی انگلی میں پہنا دی۔ جیسے ہی انگوٹھی ماروی کی انگلی میں سجی، پورا لاؤنج تالیوں اور علیشا اور دانیال کی خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ماروی نے اپنی انگلی میں چمکتے ہوئے ہیرے کو دیکھا اور پھر فراز کے پورے اعتماد اور محبت سے بھرپور چہرے کو تکا۔ اسے محسوس ہوا کہ سہاگ رات کی وہ تلخ رات، وہ فرش کی سردی اور وہ طنز کے تیر، سب کچھ اس ایک لمحے کی خوشی کے سامنے بہت چھوٹے تھے۔ محبت کی جیت ہو چکی تھی اور ان کا یہ خوبصورت رشتہ اب عمر کی تمام حدوں سے آزاد ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا تھا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس نے ظاہری خوبصورتی، عمر اور معاشرتی تعصبات کے مقابلے میں کردار، وقار، صبر اور خلوص کی اصل اہمیت کو نمایاں کیا۔ ماروی کا کردار ثابت کرتا ہے کہ ایک مضبوط عورت اپنی آواز بلند کیے بغیر بھی اپنے اخلاق، برداشت اور قابلیت سے دل جیت سکتی ہے، جبکہ فراز کا کردار اس تلخ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ انسان اکثر ظاہری معیار، انا اور جلد بازی میں ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جن پر بعد میں عمر بھر شرمندہ رہنا پڑتا ہے۔ اگرچہ کہانی میں بعض کرداروں کی منفی سوچ، حسد اور تضحیک قابل مذمت ہے، مگر انہی رویوں نے ماروی کے بلند ظرف، خودداری اور غیر معمولی شخصیت کو مزید نمایاں کیا۔ آخرکار یہی سبق سامنے آتا ہے کہ کسی انسان کی قدر اس کی عمر، دولت یا ظاہری کشش سے نہیں، بلکہ اس کے اخلاق، کردار، وفاداری اور مشکل وقت میں ساتھ نبھانے کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔ زندگی ہمیں بار بار یہ سکھاتی ہے کہ کسی کے بارے میں ظاہری تاثر یا معاشرتی پیمانوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ناانصافی ہے، کیونکہ بعض اوقات جن لوگوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہی ہمارے نصیب کی سب سے بڑی نعمت ثابت ہوتے ہیں۔ محبت تبھی اپنی اصل خوبصورتی دکھاتی ہے جب اس میں احترام، اعتماد، معافی اور ایک دوسرے کی عزت شامل ہو، اور یہی وہ پیغام ہے جو ہر قاری اپنے دل میں لے کر اس کہانی سے رخصت ہوتا ہے۔ اور آپ کو کہانی کیسی لگی؟ ویورز اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔